10ویں رکوع کی جو پہلی آیت ہے اور یہ آیت نمبر 83 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، اور 10واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اللہ کریم جل جلالہ نے یہاں پہ پھر ان کی ایک بدعہدی کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب بنی اسرائیل نے اللہ سے وعدہ کیا، اب توجہ کیجئے گا وعدہ کون سا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ نمبر 1 وعدہ یہ تھا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ نمبر 3 وَذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی خونی رشتہ داروں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے لیے اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں گے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں گے۔ یہ اللہ سے کیے انہوں نے وعدے، یہ اللہ سے وعدے کر لیے۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو ان وعدوں کو جو تم نے میرے ساتھ کیے تھے۔ فرمایا ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے۔ الا قلیلا منکم وانتم معرضون، تم میں سے تھوڑے لوگ تھے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا تم میں سے تھوڑے لوگ تھے جو اس وعدے پر قائم رہے، جو اللہ کی عبادت کرتے رہے، والدین کی فرما برداری کرتے رہے، قریبیوں کا حق پہچانتے رہے، اور یتیموں سے پیار کرتے رہے، اور مسکینوں کا حق رکھتے رہے، مسکینوں کا خیال رکھتے رہے، اور لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرتے رہے، نماز بھی قائم کرتے رہے، زکوٰۃ بھی دیتے رہے۔ اللہ فرماتا تم میں سے الا قلیلا منکم، تھوڑے تھے جو اس وعدے پر قائم رہے۔ وانتم معرضون، اور باقی سارے کے سارے اس سے پھر گئے، باقی کوئی اس وعدے پہ نہ رہا۔ تو یہ ان کی پھر ایک بدعہدی، ان کی وعدہ خلافی جو ہے اللہ کریم جل جلالہ یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ وعدہ جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، امت محمدیہ سے بھی یہی وعدہ لیا گیا۔ ہم نے بھی اللہ سے یہی وعدہ کیا کہ یا اللہ تیرے سوا ہم عبادت کسی کی نہیں کریں گے۔ اب اگر ہمارے اندر یہ ایلیمنٹ پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا شروع کر دیں، تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہم نے تو پھر وعدہ خلافی کر دی، اللہ سے وعدہ خلافی ہو گئی۔ پھر اللہ سے ہم نے دوسرا وعدہ یہ کیا کہ یا اللہ ہم ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ماں باپ سے حسن سلوک کریں گے، اور اگر ہم نے بھی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کیا، حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، حق ادا کرنے کی کوشش نہ کی، میں تو یوں کہوں گا کہ اگر ہم نے بھی اپنے ماں باپ کے حق ادا کرنے کی کوشش نہ کی تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ماں باپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں طلاق دے دو۔ عبداللہ ابن عمر سے، اپنے بیٹے سے انہوں نے طلاق نہ دی، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ میرے والد کہتے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دو، حالانکہ میری بیوی میرے ساتھ بہت اچھی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دے دو، طلاق دے دو۔ یہ بھی نہیں پوچھا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہ تمہاری بیوی میں قصور ہے یا تمہارے والد کی بات کے اندر قصور ہے، نہیں پوچھا نبی پاک علیہ السلام نے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا حق بتا رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کا تم پہ حق یہ ہے کہ تمہیں بیوی تو دوبارہ مل جائے گی، والدین بس ایک دفعہ ملیں گے، وہ کہتے ہیں تو چھوڑ دو تو پھر چھوڑ دو، اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی معاویہ بن جاہمہ، تو یہ معاویہ بن جاہمہ یہ روایت کرتے ہیں، ایک تو معاویہ بن سفیان ہے نا، یہ معاویہ بن جاہمہ ان کا نام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد جاہمہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، آقا جہاد پہ جانے کو میرا دل کرتا ہے، اجازت دیں میں بھی جہاد پہ چلا جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا ان کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔
حضرت انس فرماتے وہ ان الفاظ کے ساتھ اسی روایت کو دوسرے انداز میں آپ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اجازت دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا ان کی خدمت کرو، اللہ تمہیں رات کو قیام کرنے کا ثواب بھی عطا کرے گا اور اللہ اپنے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ والدین کا حق دیکھیے، اور والدین کے حق پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہنے پہ اجر دیکھیے۔ کوئی تسبیح نہیں پڑھنی، کوئی تسبیح نہیں، کوئی رکوع نہیں کرنا، کوئی قیام نہیں کرنا، اللہ کو سجدہ بھی نہیں کرنا، لیکن والدین کی بس فرما برداری میں رہنا، ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، ان کی نا میں نا ملانی ہے۔ وہ کہہ دیں ہاں تو ٹھیک ہے جی ہاں، وہ کہہ دیں نا تو آپ کہہ دو نا۔ اللہ فرماتا ہے بس یہ کام تم نے کرنا ہے، ماں باپ تم سے دکھی نہیں ہونے چاہیے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو منا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کی رضا کو پا گیا۔ تو پھر والد کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس پہ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اس پہ اللہ راضی ہو جائے، فرمایا وہ اپنے والد کو دیکھ لے، جس کا والد راضی ہو گیا اس پہ اللہ راضی ہو گیا۔ یہ واضح طور پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ میں نے آپ کو شاید بات سنائی تھی، جب مجھے کرونا ہوا نا، میں بڑا سخت بیمار تھا، تو یہ میرا بڑا بیٹا بیٹھا ہوا ہے حذیفہ، یہ میرے پاس بیٹھ گیا، مجھے کہنے لگا پاپا دادا ابو آپ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ یہ میں مسجد میں بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے نہیں اس کو سکھایا، کوئی بات نہیں میں نے کی، یہ خود میرے پاس، یہ بڑا بیٹا 3-4 سال پہلے کی بات ہے، تو یہ میرے پاس بیٹھا، میں بیمار تھا، مجھے پوچھنے لگا بابا آپ سے دادا ابو ناراض تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو پھر اللہ اسی وجہ سے ناراض ہوتا ہے کہ جب ابو ناراض ہو جائے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں کہ کہیں دادا ابو آپ سے ناراض تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں بیٹا دادا ابو راضی ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ میرا پتہ تو کرنے آئے تھے، دعائیں تو دے کے گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو یہ رسول اللہ کے فرامین سکھا دیں گے، رسول اللہ کے یہ باتیں اپنے بچوں کو سکھا دیں گے، تو آپ کے بچے ڈیفینیٹلی اس اثر کو ضرور قبول کریں گے، ان کے ذہنوں میں وہ باتیں نقش ہو جائیں گی کہ ہمیں یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جاتی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے والدین کا بڑا حق ہمیں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا بڑا حق بتایا، بلکہ 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم پہ سب سے ضروری چیز جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ماں باپ کی فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اللہ کی عبادت کے بعد۔ تو اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے بعد سب سے بڑا حق ہم پہ والدین کا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کو جو عذاب اللہ کی طرف سے آئے، ان پر عذاب کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو گئے، اور دوسرا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے اللہ نے وہ بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یا اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ذوی القربا اور قریبیوں سے بھی حسن سلوک سے پیش آئیں گے، قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وذی القربا یہاں اللہ نے فرمایا ہے وبالوالدین احسانا وذی القربا، والدین سے حسن سلوک، اور ذی القربا قریبی رشتہ داروں سے جو حسن سلوک کا بنی اسرائیل نے وعدہ کیا تھا، یقیناً وہ وعدہ ہم نے بھی اللہ سے کیا ہے۔ یقیناً یہی تعلیمات جو آسمانی کتابوں میں اور دوسری شریعتوں میں اور شریعت مصطفیٰ میں سانجی تعلیمات ہیں، سانجی آپ سمجھتے ہیں نا، میں نے اسی لیے لفظ استعمال کیا، مشترکہ تعلیمات، جو سانجی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ پہلی قوموں پہ بھی اللہ کی عبادت فرض، ہم پہ بھی فرض، پہلی قوموں پہ بھی والدین کی فرما برداری فرض، ہم پہ بھی فرض، پہلی قوموں پہ بھی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا فرض، ہم پہ بھی فرض، پہلی قوموں پہ بھی یتیموں کا حق رکھنا، ان کا حق ادا کرنا فرض، ہم پہ بھی فرض، پہلی قوموں پر بھی اچھی باتوں کی تبلیغ کرنا فرض، ہم پہ بھی فرض، پہلی قوموں پہ بھی نماز قائم کرنا فرض، ہم پہ بھی فرض، پہلی قوموں پہ بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض تھا اور ہم پہ بھی فرض ہے۔ یہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے یہ تمام شریعتوں کے اندر مشترکہ تعلیمات ہیں۔ وذی القربا کا جو حکم دیا گیا
کہ ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ قریبیوں سے یا اللہ ہم تیری عبادت کے بعد والدین کی فرما برداری کریں گے، قریبیوں سے حسن سلوک کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صل من قطع، فرمایا تو جوڑ اس کے ساتھ جو توڑنا چاہتا ہے تیرے ساتھ، جو رشتہ داری منقطع کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ بعض دفعہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، اب آپ پریشان ہوں گے کہ آپ کا ریسنٹلی مسئلہ بنا ہوا ہے، اس میں آپ ٹھیک ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے وہ خوب نبھایا رشتہ۔ تو یہ بھائی غلام مصطفیٰ صاحب کا ایک گھریلو مسئلہ تھا، اس میں انہوں نے مجھ سے جو مسائل پوچھے، انہوں نے شریعت کی تمام حدوں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ تو میں اس لیے ان کو دلاسے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے وہ پورے حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ بندہ رشتہ نبھانے کے لیے شریعت کی تمام حدیں جو ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگلا بندہ اس قابل نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں شریعت نے پھر کوئی وبال نہیں رکھا اس بندے کے لیے، وہ اپنی طرف سے کوشش پوری کرے، اگلا بندہ نہیں وہ پورا کر رہا تو پھر جانے دے، اللہ کے سپرد کر دے۔ جس طرح معافی کے لیے حکم ہے کہ آپ 3 دفعہ معافی مانگ لیں، اگر اگلا بندہ معافی دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں، پھر اللہ جانے اور وہ بندہ جانے۔ تو ہمیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ ہے، فرمایا صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شکل عطا کرے گا، اور صلہ رحمی یعنی قریبی رشتہ داروں پر حسن سلوک سے پیش آنا، ان پہ نیکیاں کرنا، فرمایا قیامت کے دن یہ صلہ رحمی اور قطع رحمی دونوں شکلوں کی صورت میں آئیں گی۔ صلہ رحمی اس بندے کی سفارش کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگا کہ یا اللہ اس نے مجھے ہمیشہ نبھانے کی کوشش کی، اور جو قطع رحمی کرنے والا شخص ہے اس کے لیے پھر وہ سفارش نہیں ہوگی، صلہ رحمی کرنے والے کے لیے وہاں سفارش ہوگی۔ جو جوڑنا چاہ رہا ہے، جو توڑنا چاہ رہا ہے اس کی نہیں، جو توڑنا چاہ رہا ہے اس کی بھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگے گی قیامت والے دن۔ تو ہمیں یہ قریبی رشتہ داروں والے جو معاملات ہیں ان میں بھی کچھ حساس ہونے کی، سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم بالکل اس کو لائٹ لے جاتے ہیں کہ کوئی گل نہیں، خسمہ دا سر کھائے، نہیں بولتا تو نہ بولے، کوئی نہیں، بھن نوں میں 2-4 باری کہہ دیتا ہے، بھن بول دی ہے بولے، نہیں بول دی نہ بولے، میں بھائی اینوں بھی کہا ہے۔ لیکن بات یاد رکھ لیں، یہ کہنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، بہت لائٹ لے جاتے ہیں ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ کے ان باتوں کو، لیکن یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سے وعدہ لیا ہے، وہ چھوٹی چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہم نے بھی وعدہ کیا، بنی اسرائیل نے بھی وعدہ کیا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے یہ حدیث پاک متعدد بار سنی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اردو کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے نبی پاک کے فرمان کا کہ سرکار فرماتا ہے یتیم کے سر پہ جو بندہ ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان بالوں کی تعداد کے برابر اس ہاتھ رکھنے والے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، انا وکافل الیتیم ہاکذا، میں یہ اشارہ بس آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ہاکذا کا اشارہ سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں، ورنہ میری تشبیہ جو ہے یہ تمثیلی تشبیہ ہے۔ رسول اللہ کی مبارک انگلیاں تو وراء الورا ہے، نبی علیہ السلام نے ان دونوں انگلیوں کو یوں کر کے جوڑا اور فرمایا ہاکذا انا وکافل الیتیم ہاکذا، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا بالکل ایسے ہیں، یعنی جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے جائے گا جس طرح یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ بڑی انگلی ہے، بڑی انگلی کے ساتھ چھوٹی انگلی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک 2 انگلیاں کھڑی کر کے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اور یتیم کے بارے میں ہم نے بھی وعدہ کیا ہے، بنی اسرائیل نے بھی وعدہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو ملا اس پہ عذاب، انہوں نے یتیموں کی کفالت کرنا چھوڑ دی، وہ یتیموں سے گھن کرتے تھے، گھن کھاتے تھے، یتیموں سے نفرت کرتے تھے۔ ان کی بچیاں بنی اسرائیل کی جب بچیاں باہر بچوں کو لے کر جاتی ہیں تو جو بچے یتیم ہوتے ان کی بچیاں یا ان کے بڑے یتیم بچوں کے پاس اپنے بچوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، کہتے یہ منحوس ہے، نعوذ باللہ، یتیم کو وہ منحوس خیال کرتے تھے کہ یہ پیدا ہوا ہے تو اس کا والد چلا گیا دنیا سے، یہ منحوس ہے، نعوذ باللہ، ان کے توہمات ایسے تھے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسے بعض توہمات پائے جاتے ہیں، جس طرح میں نے پچھلے جمعے عرض بھی کیے تھے کچھ، کہ
اگر کوئی کسی بچے کی شادی کی ہے، اس کی بیوی آ گئی گھر میں، اگر تو کاروبار چڑھ گیا تو پھر اس کی آؤ بھگت، پھر کہنا جی اس کا قدم مبارک ہے، اگر نہ چڑھا تو پھر کہنا جی یہ بڑی منحوس تھی، بڑی بدبخت تھی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ ہاں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی بندے کو لے آتا ہے، اللہ آزمانا بھی چاہتا ہے بعض دفعہ، ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے وہ عذاب ہی آ گیا، اللہ بعض دفعہ آزمانا چاہتا ہے۔ اب جب ہم اپنی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے بڑی مصیبتیں ہیں یہ، حالانکہ اللہ کی عزت کی قسم ہے صحابہ و اہل بیت کی مصیبتوں کے سامنے یہ مصیبتیں ہے ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہیں یہ مصیبتیں۔ یہ قطعی طور پہ ایک ذرے کے برابر بھی تمثیل نہیں ہے جتنی اہل بیت اور صحابہ نے تکالیف اسلام کے لیے اٹھائی ہے نا شروع اسلام میں، ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا، اور بنی اسرائیل نے بھی وہ اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ والمساکین، ہم مسکینوں کا خیال رکھیں گے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں غریب کو۔ غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہو، روٹی پانی چل رہا ہے اس کا، لیکن گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے۔ اگر اس کو بیٹی کی شادی کرنا پڑ جائے یا بیٹے کی شادی کرنا پڑ جائے یا اس کو مکان بنانا پڑ جائے تو وہ بیچارہ انتہائی پریشان ہو جائے کہ اب میں کہاں سے پورے کروں، مکان بنانے کی سکت نہ ہو اور بچوں کو بیاہنے کی سکت نہ ہو اور وہ پریشان ہو جائے، پھر وہ قرضہ ڈھونڈے لوگوں سے، اس کو کہتے ہیں مسکین، جس کی ضروریات زندگی بمشکل پوری ہو رہی ہیں۔ ایسے مسکین اشخاص کے ساتھ محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ بھی ہم پہ واجب ہے۔ یہ بنی اسرائیل نے بھی اللہ سے وعدہ کیا، یہ ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے، اور پھر ایک وعدہ اللہ سے بنی اسرائیل نے کیا، وہ وعدہ ہمارا بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کہو گے۔ اچھی اچھی باتیں اس سے مراد کیا ہے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، خود بھی باز آؤ گے اور لوگوں کو بھی باز رہنے کی تلقین کرو گے۔ تو ہمیں اچھی گفتگو کرنے کا اللہ کریم جل جلالہ نے حکم دیا ہے کہ ہماری زبان سے بیہودہ اور لغو فضول قسم کی باتیں نہیں نکلنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تولیں اور پھر بولیں، جس طرح بزرگوں کا مقولہ ہے کہ بولنے سے پہلے تولنا چاہیے، کہ کوئی ایسا لفظ جو ہمارے منہ سے نکلے کسی کی دل آزاری کا سبب بن جائے، کسی کے دل کی تکلیف کا سبب بن جائے، ایسا لفظ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا بلکہ مردود ہے۔ وہ بزرگوں نے تو، چونکہ ہم تو بابوں کے ماننے والے ہیں، بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں نا، ٹھادے مسجد ٹھادے مندر ٹھادے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹامی رب دلاں وچ رہندا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ ہم ہر بندے کو اپنے سے اچھا جانیں، کسی کی تکلیف والی بات نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ ہاں جہاں پہ ضروری ہو چکا ہے کہ کوئی بندہ دین اسلام کی حدود کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سمجھائیں، پہلے سمجھائیں، پھر اگر وہ نہیں سمجھتا پھر اس کے خلاف آپ زبان سے بات کریں، اس کے خلاف آپ ہاتھ سے بات کریں، اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا تو پھر آپ دل میں اس کو کم از کم برا جانیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے لیے اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ یہ بنی اسرائیل نے بھی وعدہ کیا اللہ سے، ہم نے بھی وعدہ کیا ہے۔ تو نماز ہم کتنے لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں؟ یہ ہم سب کو بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم اللہ سے روح گردانی کر رہے ہیں یا اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا زکوٰۃ ادا کرنے کا، ہم نے بھی وعدہ کیا زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ آج ہم عشر نکالنے سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے، عمومی لوگ، سب کی میں بات نہیں کر رہا، جو اللہ کے نیک بندے جنہیں اللہ نے دیا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ وقت پہ ادا کرتے ہیں، عشر وقت پہ ادا کرتے ہیں، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق وقت پہ ادا کرتے ہیں، ان کی بات نہیں ہوتی۔ اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں کہ اکثر ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے سے ڈرتے ہیں کہ شاید مال کم نہ ہو جائے، عشر دینے سے ڈرتے ہیں کہیں یہ دینے سے مال کم نہ ہو جائے، حالانکہ اللہ کریم جل جلالہ زکوٰۃ جب آپ لوگوں کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ عشر جب ہم لوگوں کو دیتے ہیں اللہ کریم مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کے ان وعدوں سے مکر جانے کے بعد اللہ نے فرمایا ثم تولیتم، تم نے یہ وعدے کر لیے، ثم تولیتم، پھر تم سارے پھر گئے، ان وعدوں سے تم پھر گئے۔
الا قلیلا منکم مگر تم میں سے چند تھے جو ان وعدوں پر پکے رہے، وانتم معرضون اور تم ہو ہی پھرنے والے، تم ہو ہی روگردانی کرنے والے۔ تو ہمیں ان آیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، والدین کا حق پہچانیں، رشتہ داروں کا حق پہچانیں، یتیموں سے محبت کریں، مسکینوں کا خیال رکھیں، اچھی اچھی باتیں اپنے منہ سے نکالیں۔ ہم جب اللہ سے کیے ہوئے ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً رحمت خداوندی کا سائبان ہم پہ ضرور آئے گا، اللہ کریم ہم پہ کرم ضرور فرمائے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو باعمل مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔